اسلام ہر عبادت میں ترتیب کو پسند کرتا ہے. وضو کی اہمیت کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے، مگر وضو بہرحال پہلے ہوگا، نماز بعد میں ہوگی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی جو اہم کام ہے نماز پہلے پڑھ لیتا ہوں، وضو بعد میں کرتا ہوں. گاڑی کے آگے گھوڑا جوتا جاتا ہے، گاڑی کے پیچھے نہیں. جیسے ایک صاحب نے مسئلے کا حل نکالا نا، کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی میں ٹوائلٹ جاتا ہوں تو جو لوٹا میرے گھر میں اس میں ہول اور سوراخ ہے، سارا پانی بہہ جاتا. اب یہ نل ول نہیں تھے، میں لوٹا بھر کے لے جاتا ہوں لیکن جب تک ضرورت پڑتی ہے سارا پانی بہہ جاتا. کوئی بات نہیں، پہلے طہارت کر لیا کرو، پھر جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو. ترتیب ہونی چاہیے، اور اس ترتیب کے اندر یہ جملہ یاد رکھیں. اب یہ دوسری روایت بھی بہت مشہور ہے، اس لیے بلکہ پہلی شاید اتنی مشہور نہ ہو لیکن دوسری تو بہت مشہور. تو مجھے بڑی آسانی ہے کہ میں فر اسے پڑھ کے مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ، وہ پانچویں امام کی روایت ہے کہ بہت دیندار جوڑا تھا. البتہ گھر میں ان کے بھی غربت اتنی نہیں جتنی پہلے والے. شوہر مر گئے، جوان عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی، ایک ہی اس کا یتیم بچہ ہے 7-8 سال کا. گھر میں شوہر کو چھوڑ کے نہیں گیا. اب واقعاً گھر میں فاقے ہیں، لیکن ایک خیال اس کو ہے جو خواجگان ناروال والوں کے ذہن میں کسی نے ٹھوس کے بھرا. یہ اپنے یہ بالکل جواب دے گیا. محمد والے محمد آپ حضرات پہ مجھے پورا بھروسہ ہے، ورنہ دنیا کے کئی علاقوں میں جب دوران تقریر مائک بند ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے مولانا نیچے تشریف لائیے، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. میں نیچے اتر بھی آتا ہوں. یہ واقعی میں جو بات کہہ رہا ہوں خصوصاً ٹورنٹو کے 2 امام باڑوں کے لیے یاد رکھیے. ٹائم پورا ہو گیا، ٹھیک 9 بجے ہیں اور اسی وقت مائک جواب دے گیا. لیکن مجھے آپ پہ بھروسہ ہے کہ آپ اتنی بد اخلاقی میرے ساتھ تو نہیں کریں گے، اس لیے میں ممبر سے نہیں اترا، ورنہ ٹورنٹو میں اس کو امام باڑے میں پڑھ رہا ہوتا، اب تک میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوتا. اچھا تو خیر، خلاصہ یہ کہ اتنا معلوم ہے آپ حضرات کو کہ مرنے والے مرنے کے بعد بھی ہم سے رشتہ رکھتے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ دفن کیا پلٹ کے کبھی نہیں گئے. لاہور میں بھی ہوگا اور کراچی میں بھی. قبرستان کے گور کر ان قبروں میں دوسرے مردے دفن کر دیتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہے کہ 6 مہینے سے کوئی وارث پلٹ کے نہیں آئے، اس لیے کہ واقعا نہیں آتے. آپ کو معلوم کہ ایسا نہیں. اس بیوہ کو بھی معلوم تھا گھر میں کھانے کو ہے نہیں، بڑی مشکل سے روٹی چٹنی کا انتظام کرتی، لیکن شوہر کی خدمت. شوہر مر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ذمہ داری ختم. بڑی محنت کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کی روٹیاں کاٹ کے، اگر اپنے کو 2 روٹی چاہیے تو 1 کھائی، بیٹے کو 1 چاہیے تو اس کو آدھی کھلائی، اور اتنا پیسہ جمع کر لیتی ہے کہ ہر شب جمعہ ایک اچھا کھانا مرنے والے کے نام پہ دیا جائے. جتنا اچھا دو گے اتنا اچھا ثواب ملے گا. 4 5 6 8 10 12 شب جمعہ گزر گئے. بہت مشہور روایت، مجھے جلدی سے نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. اسی طرح سے شوہر کے نام پہ کھانا بھجوایا. اب پردے دار عورتیں خود تو نہیں جاتی، بچے کو بلا کے کھانا دیتی ہے کہ جاؤ مسجد میں اور جو مستحق نظر آئے دے کے آ جاؤ. پرانے زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، مسافر خانے نہیں تھے، سرائے نہیں تھے، مسافر مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. اور مسافر کی اپنی ایک حیثیت ہے اسلام میں، زکوٰۃ ہو کہ فطرہ ہو کہ خمس ہو، ہر جگہ دیکھیں گے حق مسافر. 10 12 15 ہفتے ہو گئے. ایک رات کو اسی طرح سے شب جمعہ کھانا دے کے فارغ ہوئی، تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹی، پھر اٹھ کے عبادت کرنا. آنکھ لگی، خواب میں شوہر نظر آئے اور کہتا ہے کہ تیرا انتہائی شکر گزار، مجھے خود پتا تھا جب میں مرا تھا، مجھے پتا تھا میں چھوڑ کے کیا گیا ہوں، تو مجھے تم لوگوں سے کوئی توقع نہیں تھی، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن آج کی رات جس طرح سے تو نے میرے نام پہ غریب کو کھانا کھلوایا اور اس کا جو ثواب مجھے ملا اور جتنا میرا عذاب اس کی وجہ سے کم ہوا، میں نے خدا سے کہا خدا بندہ اتنی مہلت دے دے کہ میں جا کے اپنی اس بیوی کا شکریہ ادا کر گیا ہوں، جس کے لیے میں چھوڑ کے کچھ نہیں گیا. اس نے پھر بھی یاد کیا، بیوی کو خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی.
خوشی اس بات کی کہ میں نے محنت کی ہے، نتیجہ نکل رہا۔ حیرت اس بات کی کہ شوہر نے ہر بار یہ بات کہی، 8 دفعہ دوہرائی، آج کی رات، آج کی رات، آج کی رات، آج کی رات۔ اے میرے مرحوم شوہر، میں تو تیرے مرنے سے لے کے آج تک ہر شب جمعہ اسی طرح کھانا بھجوا رہی ہوں۔ اب شوہر کے حیران ہونے کی باری، ہر شب جمعہ؟ مجھے تو آج تک نہیں ملا اور مجھے توقع بھی نہیں تھی، پہلی دفعہ آج میرے پاس یہ کھانا آیا، آنکھ کھل گئی۔ اب اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا سچا خواب ہے کہ جھوٹا، لیکن دل میں ایک شک تو پیدا ہو گیا کہ میری ساری نیکی ضائع جا رہی۔ ایک ہی خیال دل میں آیا، اس سے پہلے یہ کھانا کسی عام غریب کو ملتا ہوگا، آج کوئی اتنا بڑا اللہ والا آ گیا ہوگا کہ اس کے کھانے کی وجہ سے میرے شوہر کے عذاب میں کمی ہو۔ اور اگر اتنا اللہ والا مسجد میں بیٹھا تو مسافر آتے ہیں مسجد میں، صبح کی نماز کے بعد چلا جائے گا، جلدی سے جا کے اس سے اپنے حق میں دعا کروا لو۔ فوراً بیٹے کو اٹھایا، آدھی رات کا وقت، بیٹا سو رہا، کہا بیٹا آنکھیں کھولو اور مجھے لے کے جاؤ کس آدمی کو تم نے کھانا کھلایا۔ اس کو ڈر ہے، رات ختم ہو رہی ہے، وہ مسافر ہے، چلا نہ جائے۔ بیٹا رونے لگا، اماں میری غلطی معاف کر دے، آئندہ کبھی یہ نہیں کروں گا۔ ارے بیٹا، سمجھ رہی ہے کہ سو رہا ہے، کچی نیند سے اٹھا ہے، کوئی خواب دیکھ رہا ہوگا، وہی بول رہا۔ بیٹا ہوشیار ہو جا، آنکھیں کھول، میں نہ تجھے ڈانٹ رہی ہوں، نہ مار رہی ہوں، نہ غلطی کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے مسجد میں لے جا کے اس مرد بزرگ اللہ والے سے ملا، دعا چاہیے، پریشانی ہے اس وقت۔ بیٹے نے ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے کہا، اماں معاف کر دے، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اماں یہ بتا تجھے پتا کیسے چلا؟ 3 بار 4 بار اب اس کے کان کھڑے ہوئے۔ بیٹا کہہ کیا رہا؟ کہا کہ اماں واقعاً آج مجھ سے غلطی ہو گئی، میں یہ کھانا لے کے جا رہا تھا، اچھا کھانا پکایا، لذیذ کھانا پکایا، خوشبودار کھانا پکایا۔ جو بچہ 1.5 مہینے سے آدھی روٹی سے کم پہ گزارا کر رہا ہے، روٹی چٹنی کھا رہا، اور اس کے ہاتھ میں لذیذ ترین کھانا دے کے اس کو اکیلا بھیج دیا گیا، بڑا صبر کر لیا اس بچے نے۔ اگر بچے کی عمر دے گی آج اس کا صبر جواب دے گی۔ کہتا ہے میں نے گلی کے کونے میں بیٹھ کے سارا کھانا خود کھا لیا، خالی برتن لا کے تجھے دے دی۔ اب حیرت بڑی، فجر کی نماز پڑھتے ہی بیٹے کو لے کے نبی وقت کے پاس گئے۔ یا نبی وقت یہ کیا ماجرا؟ جب غریبوں کو کھانا کھلایا تو شوہر تک ثواب نہیں پہنچا، اور بیٹے کو کھانا کھلایا تو فی الفور شوہر کو ثواب ملا۔ نبی نے کہا کہ ہاں، اللہ کا نظام یہ کہ اس قسم کی نیکی پہلے قریب ترین فرد سے کرو، پھر دور تک جاؤ۔ یہ کیا نیکی ہے کہ گھر میں بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے یتیم، اور تم مسجد میں آنے والوں کو کھانا کھلا رہی ہو؟ پہلے اس کا خیال کرنا ہے پھر اس کا۔ یہ ترتیب کو اسلام بتا رہا۔ اول خویش بعدہ درویش، فارسی کا محاورہ، پہلے گھر والے ہیں پھر درویش، کیونکہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں جن کے ذہن میں دنیا بھر کا غم ہے، اپنے گھر کو بھولے ہوئے، ساری دنیا کو دیندار بنا رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا اور کینیڈا میں کیا ہو رہا اور فلاں جگہ کیا ہو رہا، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا اس کو تو دیکھو۔ اسلام اس کا بھی قائل ہے، اس کا بھی قائل ہے ترتیب کے ساتھ۔ ایسی عورتیں آپ کو ملیں گی کہ بھائی کے بھتیجے پہ قربان، بھائی پہ قربان، بھائی کی اولاد پہ قربان، بہن پہ قربان، بہن کی اولاد پہ قربان، اپنے بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسلام ہر چیز ترتیب سے چاہتا۔ اور ایک بڑی عجیب بات، گناہگار سے گناہگار، فاسق سے فاسق آدمی کو اس کی کسی غلطی پہ ٹوک دے، جھٹ سے کربلا کی مثال، جھٹ سے اسلام کی مثال لے آتا۔ یزید شراب پیتا ہے تو اپنی شراب کو بھی قرآن سے ثابت کر رہا، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے بے نمازی ہونے کو بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مظلوم کتاب کا نام قرآن۔ شرابی ثابت کرتا ہے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے شراب حرام ہے۔ بے نمازی ثابت کرتا ہے قرآن میں نمازیوں پہ لعنت اور ڈانٹ پھٹکار آئی ہے۔ مسلم ابن عقبہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے حکم یزید سے مدینے پہ اٹیک کیا، روضہ رسول میں گھوڑے باندھے، منبر رسول پہ بندر بٹھائے، قبر رسول پہ شراب پی، پورے شہر مدینہ میں قتل عام کیا، عورتوں کی عزت و آبرو کو برباد کیا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا۔ کہتا جو میں نے کیا قرآن سے بالکل ٹھیک کیا۔ چکرا کے کسی نے کہا قرآن میں یہ کہاں لکھا کہ روضہ رسول کو تباہ کر دو، مسجد النبوی کو گھوڑوں کا استبل بنا دو؟ کہا قرآن کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اولی الامر کا حکم مانو، یزید میرا اولی الامر۔
حسین ابن نمیر نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، یہی دلیل پیش کی۔ ابرہہ سے اللہ نے بچا لیا کعبہ سے، مسلمان کے ہاتھ سے تحفظ نہ دیا۔ کعبہ 2 مرتبہ جلا ہے، دونوں مرتبہ مسلمانوں نے جلایا، اور دلیل میں قرآن لاتے ہیں۔ اللہ یہ کیسی کتاب قرآن کو بنا دیا؟ شرابی کہے گا قرآن، سود خار سود کھانے والا کہے گا قرآن، نماز چھوڑنے والے کہے گا قرآن، کعبہ جلانے والا کہے گا قرآن، روضہ رسول پہ شراب پینے والا کہے گا قرآن۔ اور یہ ہماری قوم کا بھی مزاج۔ داڑھی نہیں رکھیں گے، دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا؟ حجاب نہیں کریں گے، بتائیے قرآن میں کہاں لفظ آیا حجاب کا؟ خمار ہے اور جلباب ہے اور فلاں، حجاب کہاں؟ گانا کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ حرام ہے؟ پوری ایک کتاب اردو میں لکھ دی گئی، یہ پورا قرآن میں لفظ گانا کہیں نہیں۔ ہر آدمی اپنے غلط سلط نظریے کے لیے قرآن کو استعمال کرتا۔ اسلام کے 73 فرقوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا انکار کرے، ہر آدمی کہتا ہے میرا نظریہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس طرح قرآن جو ہے نا کھیل نہیں، اسلام نے اس کا بھی ایک طریقہ بتایا۔ قرآن ہو کہ سیرت اہل بیت، ایک واقعے کو پکڑ کے اس سے نتیجہ نہ نکالیے، سب کو ملائیے۔ جی زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کی اولاد پر اپنی اولاد کو قربان کیا، تو ہم بھی یہ کریں گے۔ نہ آپ اس زینب ہیں اور نہ ہی آپ کے بیٹے اکبر اور رون محمد کے اسٹیٹس کے۔ بھائی بہن کی محبت اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس کا ایک بڑا پہلو یہ تھا کہ امامت۔ ہاں امام کی اولاد پر آپ کو بھی اپنے بیٹے قربان کرنا، ورنہ زینب کے بھائی تو بہت سارے تھے، 12 بھائیوں کی بہن ہے زینب۔